بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور بہت بہت خوش آمدید ہمارا یہ پروگرام قرآن تفسیر، جس میں ہم لوگ 30ویں پارے کی تفسیر کر رہے ہیں۔ آج الحمدللہ ہم لوگ سورہ 3 کی تفسیر کریں گے، اور میں پہلے ہی بتاتا چلوں کہ یہ ایک ایسی سورہ ہے جس کے جو مضامین ہیں وہ بہت ہیوی ہیں، اور اس کو اگر آپ نے سمجھ لیا تو آپ کو دین کا ایک بہت ہی اہم فلسفہ سمجھ میں آ جائے گا۔ اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام کی بات جو ہے یا جنرل جو دین کی بات ہوتی ہے وہ بڑی سمپل اور اسٹریٹ فارورڈ ہوتی ہے، اور اس میں کوئی زیادہ ڈیپتھ شاید نہیں پائی جاتی، لیکن ایسا نہیں ہے۔ قرآن مجید جو ہے وہ ایک تو قرآن کے وہ مضامین ہیں، الحمدللہ اللہ اکبر۔ آج یہاں پہ ماشاءاللہ ہمارے اسلام آباد میں بہت تیز بارش اور طوفان ہے، اور بار بار اللہ تعالیٰ کی جو شان ہے وہ ہمیں بار بار ایکسپیرینس کرنے کا موقع مل رہا ہے۔ بادل گرج رہے ہیں اور زبردست قسم کی بجلی بھی گر رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں بھی رکھے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہوتی ہیں جو کہ ہمیں بتاتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طاقت اور قدرت کتنی زیادہ ہے۔ اور بجلی کا گرنا، بجلی کا گرجنا جو ہے، یہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ رعد میں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، یعنی یہ چیزیں بھی سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین و آسمان کی ہر چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہے، لیکن ہمیں ان کی تسبیح سمجھ میں نہیں آتی۔ تو انشاءاللہ یہ جو ٹاپک ہے آج کا ہمارا سورہ 3 کا، اس میں میں نے آپ کو سے کہا تھا کہ ایک ایسا فلسفہ ہم بات کریں گے کہ اصل میں جو انسان ہے وہ ہے کیا، یعنی ہیومن بینگ کا فلسفہ کیا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ جب بھی انسان کوئی دین کی بات کرتا ہے تو جو اس کی خیال ذہن میں آتا ہے کہ بڑا سمپلسٹک سا کانسیپٹ ہوگا۔ قرآن مجید کا کچھ مضامین اور معنی جو ہیں وہ ایسے واقعی میں ہیں جو کہ بہت سطح کے اوپر ہیں، اور ہر کسی کو، کسی بھی ایج کا کوئی بندہ ہو یا کسی بھی بیک گراؤنڈ کا ہو، اس کو سمجھ میں آ سکتا ہے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ کی توحید ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یہ سمپل چیزیں۔ یا ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا اللہ تیری عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مانگتے ہیں، یہ باتیں بھی سمپل ہیں۔ لیکن کچھ ایسے مضامین بھی ہیں جو بہت ہی کوئی انٹلیکچوئل شخص ہے یا بہت ڈیپ تھنکر ہے، اس کے لیے بھی فوڈ فار تھاٹ چھوڑ جاتے ہیں۔ تو انشاءاللہ یہ جو سورہ 3 ہیں تو یہ بس 8 آیتیں، لیکن ان کے اندر جو مضمون چھپا ہوا ہے وہ بہت ہی کمال ہے۔ تو انشاءاللہ without wasting any further time let's just get straight into it۔ تو جیسا کہ ہم لوگوں نے دیکھا کہ یہ جتنی بھی صورتیں ہم لوگ پڑھ رہے ہیں، زیادہ تر ان میں سے مکی صورتیں ہیں۔ سورہ 3 بھی مکی سورہ ہے۔ اس میں نیچر آف مین کے بارے میں بات کی گئی ہے، اور پھر اس کو جوڑا گیا ہے آخرت کی فکر کے ساتھ۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس سورہ کے اندر آغاز کیا کچھ قسموں کے ساتھ، جیسے پہلے بھی ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے مختلف صورتیں جو سے پہلے بھی آئیں ان میں بھی کچھ قسمیں کھا کے بات کا آغاز کیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں ارشاد فرماتے ہیں والتین والزیتون، اللہ تعالیٰ تین کی یعنی جو انجیر ہے اس کی قسم کھاتے ہیں، اور زیتون یعنی جو آپ کا مطلب زیتون کا بھی ایک پودا ہے، اس کا ایک پھل ہے، زیتون کا تیل نکالا جاتا ہے۔ تو تین اور زیتون دونوں کی یہاں پہ قسم کھائی جا رہی ہے۔ آگے فرمایا وطور سینین، اور جس کو انگلش میں ماؤنٹ سائنا کہتے ہیں، طور سینا کہتے ہیں، اس کی قسم کھائی جا رہی ہے جہاں پہ موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا گیا۔ اور پھر وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، اور اس شہر جو امن والا شہر ہے یعنی کہ مکہ کی قسم کھائی جا رہی ہے۔ تو یہاں پہ دیکھیے اسٹریٹ اوے جو قسمیں کھائی جا رہی ہیں، اور اس کے بعد جواب القسم جو ہے وہ اس کے بعد ہے، جو آیت نمبر 4 میں آتا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، جو کہ سورہ کا کرکس ہے، جس چیز پر قسم کھائی جا رہی ہے۔ تو جن چیزوں کی قسم کھائی گئی، وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، دو جو ہیں وہ کھانے کی اشیاء ہیں، اور دو جو ہیں وہ جگہ ہیں، وہ کوئی ظرف مکان ہے، یعنی کہ کوئی جگہ ہے جہاں پہ انسان جس کے بارے میں بات کر سکتا ہے۔ اچھا، یہ جو دو کھانے کی چیزیں ہیں، تین اور زیتون، اب ظاہر سی بات ہے جس چیز پر بھی قسم کھائی جاتی ہے وہ شریعت میں معظم تو ہو جاتی ہے، اور یقیناً تین کے بارے میں یا انجیر کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بھی موجود ہے کہ یہ اگر یعنی کوئی چیز دنیا میں جنت کے پھلوں سے مشابہت رکھتی ہے تو وہ یہ انجیر ہے، کیونکہ اس کے اندر جو ہے وہ بیج وغیرہ نہیں ہوتے، اور جنت کے پھل جو ہیں ان میں بھی ایسے بیج نہیں ہوں گے۔ تو یہ تو بہرحال حدیث میں بھی اس کی امپورٹنس آتی ہے۔ پھر اس کے میڈیکل بینیفٹس پہ بھی ہم لوگ بہت بات کر سکتے ہیں کہ انجیر کے میڈیکل بینیفٹس کیا ہیں، زیتون جو ہے یا زیتون کا تیل جو ہے، اولیوز جو ہیں، ان کے بینیفٹس کیا ہیں، اس میں بہت ساری باتیں کی جا سکتی ہیں۔ لیکن یہ کوئی ہیلتھ اینڈ فٹنس کا شور نہیں ہے، یہ ہم لوگ بات کر رہے ہیں اصل میں قرآن تفسیر کی، اور ابن کثیر کے مطابق اور دیگر مفسرین کے مطابق یہ جو دو چیزیں ہیں تین اور زیتون، ان کا معنی جو ہے وہ بھی کسی لوکیشن کے ساتھ اٹیچڈ ہے۔ یعنی عربی محاورے میں یا عربی زبان میں اکثر اوقات کسی چیز کو جب کبھی آپ نے ریفر کرنا ہو
تو آپ اس چیز کی جو بھی مشہور چیز ہے اس سے اس کو ریفر کر سکتے ہیں. یعنی تین سے مراد وہ جگہ ہو سکتی ہے جہاں سب سے زیادہ تین پایا جاتا ہے, سب سے زیادہ انجیر پائی جاتی ہے. اور اس کے بارے میں بتاتا ہوں یہ کون سی جگہ ہے جو اس کے بارے میں مفسرین جو بات کرتے ہیں. اور پھر زیتون جو ہے وہ ویلی یا وہ پہاڑ جہاں پہ زیتون بہت زیادہ پایا جاتا ہے. تو اس کے بارے میں جو ہماری مفسرین کی رائے میں یہ بات سامنے آتی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جو تین ہے یعنی تین کا جو پہاڑ ہے وہ کون سا تھا, وہ ماؤنٹ جودی جس کو ہم کہتے ہیں, جہاں پہ نوح علیہ السلام کی کشتی آ کے رکی تھی. یہ کہا جاتا ہے کہ یہ اس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے, باقی اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے, لیکن بعض مفسرین کے نزدیک یہ جو تین ہے یہ بیسیکلی اس پہاڑی کی طرف اشارہ ہے جہاں پہ نوح علیہ السلام کی کشتی آ کر رکی تھی, جس کو ماؤنٹ جودی کہا جاتا ہے. اور زیتون جو ہے یہ زیتون کے پہاڑ کی طرف اشارہ ہے جہاں پہ عیسیٰ علیہ السلام جروسلم میں جا کے خطبہ دیا کرتے تھے, لوگوں سے خطاب کیا کرتے تھے. تو یہ جروسلم کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے. اچھا, پھر طور سینین, یہ تو بہت ہی واضح ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو وہاں بلایا گیا اور موسیٰ علیہ السلام کو وہاں پہ ڈیوائن لا جو ہے وہ دیا گیا. اسی طرح سے حاذا البلد الامین, یہ مکہ ہے جہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعوت و تبلیغ کر رہے ہیں. تو یہاں پہ ہم نے ابھی جو 4 قسمیں کھائی گئیں, کیونکہ یہ بات بھی ذہن میں رکھیے گا کہ ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے کہ جو قسم کھائی جاتی ہے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا اس چیز کے ساتھ جو کہ جواب القسم ہے, بلکہ قسم کا تعلق جواب القسم کے ساتھ ہوتا ہے. یہ ابن القیم رحمہ اللہ کی رائے ہے, کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ اگر ایسا نہ ہوتا تو آپ قرآن مجید میں قسموں کو انٹرچینج کر سکتے. یعنی جہاں پہ کہا گیا والعصر ان الانسان لفی خسر, اس وقت کی قسم جو تمہارے ہاتھوں سے نکلا جا رہا ہے انسان خسارے میں. تو جب ہم سورۃ العصر کی تفسیر پڑھیں گے تو پتہ چلے گا کہ یہ کتنا امپورٹنٹ تھا کہ اس وقت کی قسم کھائی گئی اور پھر کہا گیا کہ انسان خسارے میں, کیونکہ انسان کے ہاتھ سے ٹائم نکل رہا ہے, ٹائم جو نکل گیا وہ واپس نہیں آئے گا. تو وہاں پہ اثر ہی بتا تھا, وہاں پہ اگر آپ کہتے والتین ان الانسان لفی خسر تو وہ پھر ربط نہ بنتا. تو اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے دیگر مقامات پہ جو قسمیں کھائیں ہم نے پچھلی صورتوں میں دیکھا کہ جہاں پہ والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها, کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے دو اپوزٹس کو آپس میں قسم کھا کے بیان کیا, رات اور دن کو بیان کیا, خشکی اور تری کو بیان کیا, ٹھیک ہے, سورج چاند کو بیان کیا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا کچھ نفس کا ذکر کیا, فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا, یعنی آپ کو ایک ربط نظر آتا ہے, ایک پیٹرن نظر آتا ہے جس چیز پر قسم کھائی جا رہی ہے اور جو جواب القسم ہے اس کے بیچ میں کنیکشن ضرور ہوتا ہے. تو یہاں پر بھی اب دیکھیے یہاں پہ کہا گیا وَالتِّینِ وَالزَّیْتُونِ وَطُورِ سِینِین وَهَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِین, اور آگے فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِی أَحْسَنِ تَقْوِیم. تو یہاں پہ کیا مراد ہے کہ یہ سمجھ میں یہی بات آتی ہے کہ یہ جو ساری جگہوں کو لوکیشنز کے ساتھ اٹیچ کیا گیا, یہی تفسیر ذرا مناسب سمجھ میں آتی ہے. اور خاص طور پر ان لوکیشنز پر کون لوگ تھے, لوکیشنز خود سے خاص تو نہیں تھی, وہاں پہ جو لوگ آئے انہوں نے اس کو خاص بنایا. بالخصوص جب ہم دیکھتے ہیں کہ نوح علیہ السلام کا ہم اگر بات کریں, تین کے ساتھ ان کو منسلک کیا جائے, زیتون کے ساتھ ہم لوگ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام وہ پہاڑی کا ذکر کیا جا رہا ہے جہاں پہ آپ سربند دیا کرتے تھے, تو نوح علیہ السلام ہو گئے, اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام ہو گئے, طور سینین جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام ہو گئے, اور وحاذ البلد الامین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہو گئے. تو 4 انبیاء کا ذکر ہو گیا. لیکن آپ کو پتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے سب سے محبوب ترین رسول ہیں, اولو العزم من الرسل جن کو ہم کہتے ہیں, وہ 5 ہیں. ایک اس میں ابراہیم علیہ السلام بھی ہیں, اور ابراہیم علیہ السلام بھی اگر آپ دیکھیں تو حاذ البلد الامین جو ہے اس کا آغاز کرنے والے, اس کی شروعات کرنے والے کون تھے؟ یقیناً ابراہیم علیہ السلام, جو اما ہاجرہ کو وہاں پر چھوڑ آئے اور پھر وہاں پہ اسماعیل علیہ السلام کے پاؤں سے زمزم پھوٹ اٹھا اور پھر وہاں پہ کعبہ کی بنیادوں کے اوپر تعمیر کی گئی, اور ابراہیم علیہ السلام نے وہاں پہ دعا کی کہ اللہ اس شہر میں ہماری نسل میں سے ایک نبی کو بھیجنا, ایک ایسے شخص کو بھیجنا جو کہ تیری آیات کی تلاوت کرے گا اور لوگوں کا تزکیہ کرے گا. تو یہاں پہ ان 3 آیات میں اللہ تعالیٰ کے 5 انبیاء کا ایک تعلق واسطہ جو ہے وہ جوڑا گیا ہے ان قسموں کے ساتھ. اچھا, یہ تو ہو گیا صرف انٹروڈکٹری بات کہ جو قسمیں کھائی گئی ہیں وہ کن چیزوں پہ کھائی گئی ہیں. آگے جو بات آ رہی ہے اصل وہ ہے جواب القسم. فرمایا گیا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, یعنی یہاں پہ کہا گیا کہ پچھلی سورہ میں سورۃ البلد میں ہم نے پڑھا تھا, اسی طرح کی ایک آیت تھی لقد خلقنا الانسان فی کبد, کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا. یہاں کہا جا رہا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, یعنی کہ انسان کو پیدا تو زبردست طریقے سے کیا گیا, احسن تقویم بہت خوبصورت طریقے سے پیدا کیا گیا.
اور انسان اسٹرگل میں بھی ہے، یعنی کہ جب تک وہ اسٹرگل کرتا رہے گا، اب اس کے پاس ایک چوائس ہوتی ہے ہمیشہ کہ وہ کس راستے پر اسٹرگل کرنا چاہتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کچھ ایسے لوگوں کی طرف اشارہ کیا، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، یعنی وہ انبیاء جن کا ذکر ابھی پچھلی آیات میں آیا، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یہ وہ لوگ ہیں لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ دیکھو کہ کتنے وہ زبردست لوگ تھے، کتنے وہ ہمارے لیے رول ماڈلز تھے جن کو ہم فالو کرتے ہیں۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یعنی یہ وہ آپ کہہ لیں کہ انسانی کردار کی پیک ہے، کہ جہاں پہ ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنی پوری زندگیاں جو ہیں وہ ایسے کاموں میں لگا دی جو سیلف لیس کام تھے۔ یعنی کوئی بندہ فلانتھروپی کی بات کرتا ہے یا پبلک سروس کی بات کرتا ہے، اس سے بڑی کیا پبلک سروس ہوگی، اس سے بڑی کیا فلانتھروپی ہوگی کہ ایک انسان اپنی پوری زندگی جو ہے وہ لگا دے لوگوں کی اصلاح کرنے میں، لوگوں کو دعوت و تبلیغ کرنے میں، لوگوں کو سیدھے رستے پر لانے کے لیے، جس طرح ان تمام انبیاء نے کیا، ابراہیم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، موسیٰ، عیسیٰ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ بیسٹ ایگزامپلز ہیں پوری انسانیت کے لیے۔ لیکن پھر کیا ہے کہ انسان کبھی کبھار سب سے نیچے بھی ہو جاتا ہے، اس کے بارے میں ہم ابھی بات کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، یعنی یہ جو لا ہے یہ لام تاکید ہے۔ قد جو ہے یہ بھی یعنی بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آلریڈی پیدا کر دیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دیا بہترین طریقے سے۔ خلقنا، اللہ نے پیدا کیا، اور اللہ تعالیٰ کی اس میں یعنی جو پلورل فارم میں ہم جب بات کرتے ہیں کہ ہم نے پیدا کر دیا، تو اس میں وہ ایک اللہ تعالیٰ کی عظمت کو بھی بیان کیا جا رہا ہے۔ اور احسنی تقویم یعنی بہت حسن کے ساتھ پیدا کیا، بہت کمال کے ساتھ پیدا کیا انسان کو۔ تقویم یعنی کہ کسی چیز کو قائم کر دینا، کسی چیز کو اچھے طریقے سے قائم کر کے اپرائٹ کر دینا، یعنی ایک اس چیز کو اچھے طریقے سے پیدا کیا، پھر اس کی پرفیکشن کریٹ کر دی اور اس کو سیدھا کر دیا، بالکل اس کے اندر ہر چیز کا بیلنس کریٹ کیا۔ یعنی انسان کو پیدا اس طرح کیا گیا کہ ایک اچھے بیلنس کے ساتھ۔ اور اسی طرح ہم یہ بات جانتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ صرف جسم کا نام نہیں، انسان کے اندر ایک روح نام کی چیز بھی ہوتی ہے۔ تو جسم اور روح کے بیلنس کو جو ہے نا ہم انسان کہتے ہیں۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، تو یہ چیز اصل میں بڑی اہم ہے سمجھنے کے لیے۔ اچھا، یہاں پہ میں تھوڑا سا فلسفہ اب آپ کے سامنے جھاڑوں گا، وہ یہ کہ یہ دیکھیے گا کہ ایک زمانہ تھا جب یہ ڈارک ایجز سے یورپ جو ہے وہ نکل کے انلائٹنمنٹ ایرا میں آیا۔ اور کیوں آیا اس کے پیچھے بہت بڑی ڈیٹیل ہے۔ جو لوگ اس کو انگلش میں سننا چاہتے ہیں، میری آج کل ایک سیریز چل رہی ہے صبح کے ٹائم، صبح 4:30 بجے پاکستان ٹائم کے مطابق، جس کا نام ہے مسلم انسائٹ۔ اس میں اس کے اوپر بات کرتا ہوں کافی ڈیٹیل میں کہ یہ اصل میں جو لبرل سیکولر فلاسفی ہے وہ کیا ہے۔ لیکن بہرحال آج کے ٹاپک کے لیے اس کو ذرا مختصر کرتے ہیں کہ جب یورپ جو ہے وہ ڈارک ایجز سے نکل کر انلائٹنمنٹ ایج میں آیا، تو یورپ جو تھا وہ اپنے ایک تو چرچ سے بڑا متنفر ہوا تھا، دوسرا اپنے بادشاہوں سے بڑا متنفر تھا، جو کہ دونوں ہینڈ ان گلو کام کر رہے تھے، تو دونوں آپس میں مل کے کام کر رہے تھے اور عوام کو بیچاروں کو کچل رہے تھے، پیس رہے تھے، اور یقیناً بڑا ظلم کیا عوام کے اوپر۔ ان کے اوپر ٹیکسز بھی بہت لگائے، پیسے بھی بڑے ان سے لیے، پھر ان میں سے کوئی اگر بندہ کوئی تھوڑا سا سائنٹیفک بات کرتا اس کو واجب القتل کروا دیتے کہ جی یہ تو بندہ دین سے نکل گیا ہے۔ یا کوئی بندہ اگر ان سے یہ بھی سوال کرتا کہ بھئی ہمیں بائبل خود پڑھنے دیں، تو اس کے اوپر بھی فتوے لگ جاتے کہ اس کو مار دو۔ تو عجیب ایک معاملہ تھا۔ تو لوگوں نے متنفر ہو کے پھر ایک ریوولٹ ہوا، جو ایسا ریوولٹ ہوا جہاں پہ ون آف دا بلڈیسٹ ریولوشنز ان ہسٹری آف مین کائنڈ، اور وہ یورپ میں سٹارٹ ہوا۔ اسی کی ایک جو ہے نا کڑی وہ فرینچ ریولوشن بھی ہے، اور مطلب لوگوں کی اپ رائزنگ ہوئی، عوام کا سمندر جو ہے وہ جاگ اٹھا، اور اس نے اوپر کے ٹاپ لیول کے جو لوگ ہیں، جو آپ کے چرچ کے لوگ تھے اور جو بادشاہ تھے، ان کو ختم کر دیا۔ اچھا، اور آج بھی یہی حال ہے کہ یورپ میں نہ چرچ کی کوئی خاص پاور ہے، نہ آپ کے بادشاہوں کی پاور ہے، بس وہ ایک فگرز ہیں لیکن ان کی کوئی پاور نہیں ہے۔ اچھا، ہوا کیا کہ چونکہ پہلے جو گورننس ہو رہی تھی وہ ساری کی ساری چرچ اور بادشاہ کر رہے تھے، جب ان کو ختم کر دیا تو لوگوں نے سوچا اب ہم لائف کیسے گزاریں۔ تو یورپ میں ایک تھاٹ کا شفٹ آیا۔ پہلے لوگ جو تھے نا، جو بھی آپ کا مذہب ہو، آپ اللہ کو مانتے تھے، یعنی گاڈ کا تصور تھا، کوئی خدا کا تصور تھا۔ دوسرا تصور تھا کہ جسم کے علاوہ روح بھی کوئی چیز ہوتی ہے، جسم کے علاوہ روح بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ اور تیسری جو بات تھی وہ یہ تھا کہ دنیا کے علاوہ آخرت بھی کوئی شے ہوتی ہے۔ تو یہ باتیں تینوں، یعنی اللہ کے بارے میں بات کرنا، یا روح کی بات کرنا، یا آخرت کی بات کرنا، یہ وہ چیزیں جو میٹا فزیکل ہیں، یعنی کہ جو آپ لاز آف فزکس میں ان کو لپیٹ نہیں سکتے۔ یعنی یہ وہ چیزیں جن کو ہم کہتے ہیں یہ غیب کی باتیں، الذین یؤمنون بالغیب، یہ غیب کی چیزیں، نہ ہم نے اللہ کو دیکھا ہے، نہ ہم نے روح کو دیکھا ہے، نہ ہم نے قیامت کے دن کو دیکھا ہے۔ تو لوگوں کا جو مائنڈ سیٹ بنا ڈارک ایجز سے نکل کے انلائٹنمنٹ میں آتے ہوئے کہ یہ جو
چرچ تھا, یا ہماری زبان میں کہتے ہیں نا کہ جو دینی طبقہ تھا, اس نے ہمارا بیڑا غرق کیا اور بادشاہوں نے بھی بیڑا غرق کیا. تو اب ہم دین سے دور ہیں. ہم نے دین والوں نے تو ہمارا کام خراب کیا ہمیشہ. ہمیں پتہ نہیں کبھی اللہ کا ذکر کر رہے ہیں, کبھی قیامت کا ذکر کر رہے ہیں, وہ چیزیں ہم نے دیکھی نہیں کبھی. اور ہم جب کہتے ہیں کہ سائنٹیفک ڈسکوری کرو, پروگریس کرو, تو ہمیں روکتے ہیں. تو یہ کس قسم کا ہمارے ساتھ انہوں نے جو ہے نا مذاق کیا ہے. تو اب ہم ان کی بات کوئی نہیں مانتے. اب ہم وہ کریں گے جو کہ مٹیریل ہوگا, جو چیز ہمیں آنکھوں سے نظر آ رہی ہے, جو ہاتھ سے چھو سکتے ہیں, جو مطلب اسمیل کر سکتے ہیں, سن کر سکتے ہیں, یہ چیزیں ریئل ہیں. باقی سب کہانیاں ہیں, سب کہانیاں, ان کو ہم نہیں مانتے. تو یہ جو ہے نا یورپ کے مزاج میں تبدیلی آئی, اور جب لوگوں نے اس مزاج کی طرف شفٹ کیا تو بہت سارے کانسیپٹس نے جنم لیا, بہت سارے فلسفوں نے جنم لیا. اور اس میں یہ فلسفہ سر عام تھا کہ انسان جو ہے وہ روح تو کوئی شے نہیں ہے, اصل چیز جسم ہے. اور جسم کے اوپر بہت سٹڈی کی گئی, بہت سٹڈی کی گئی, اتنی سٹڈی کی گئی کہ ہم لوگوں نے میڈیکل سائنس میں کہاں سے کہاں ترقی کی, ہم نے فارماسیوٹیکل انڈسٹری کے اندر کہاں سے کہاں ترقی کی, ہم نے ہیومن انیٹمی کو سمجھا, برین کس طرح کام کرتا ہے, ڈائجسٹو سسٹم کیسے کام کرتا ہے, پورا جو نیورو نیٹ ورک ہے آپ کے اندر وہ کیسے کام کرتا ہے, یہ سارے آپ کے جو فنکشنز ہیں وہ کیسے کام کرتے ہیں. انسان اپنی پیک پہ پہنچ گیا, جتنا کبھی زندگی میں انسانوں کی تاریخ میں ایسا کبھی نہیں ہوا تھا کہ جتنا انسان نے اس وقت آ کے میڈیکل سائنس میں ہیومن باڈی کو پڑھنے میں ترقی کی. لیکن عجیب معاملہ یہ ہے کہ یہی وہ ٹائم ہے جب اس سے زیادہ اگنورنٹ انسان کبھی نہیں ہوا روح کے معاملے میں. پہلے تمام کلچرز میں, ٹریڈیشنز میں لوگ روح کو کچھ سمجھتے تھے, اور روح جو ہے نا وہ میری اور آپ کی اصلیت ہے, میری اور آپ کی جو حقیقت ہے وہ روح ہے, جسم نہیں ہے. یعنی اگر آپ یہ سوال کریں کہ راجہ ضیاء الحق اصل میں کون ہے, کیا راجہ ضیاء الحق اس جسم کا نام ہے, یا کیا راجہ ضیاء الحق اس روح کا نام ہے جو اس جسم کے اندر ہے؟ یہ جو جسم ہے نا, یہ تو ایسی ایک گاڑی ہے جو میں چلا رہا ہوں. میرے اندر جو اصل میں جو راجہ ضیاء الحق وہ تو اندر کا انسان ہے نا, وہ تو روح ہے میری, جو عالم ارواح میں بھی تھی. اللہ نے وعدہ بھی لیا تھا, الستو بربکم قالوا بلی شہدنا, اور پھر اس کو روح کو پھونک دیا گیا ایک جسم کے اندر, اور پھر آہستہ آہستہ بچپنے سے لے کے یہاں تک میں پہنچ گیا. اور پھر ایک ٹائم آئے گا کہ جب یہ باڈی جو ہے وہ کمزور ہو جائے گی, ویک ہو جائے گی, اور پھر انسان مر جاتا ہے, دنیا سے چلا جاتا ہے. تو جسم یہاں رہ جاتا ہے, روح نکل جاتی ہے. جب ہم کہتے ہیں نا کہ کوئی فوت ہو گیا یا کوئی انتقال کر گیا, انتقال کیا ہوتا ہے؟ انسان منتقل ہو گیا, ایک سٹیٹ سے دوسری سٹیٹ میں منتقل ہو گیا. تو آپ کی اور میری جو اصل حقیقت ہے وہ روح ہے. جسم تو یہ تو ختم ہو جائے گا, تو مٹی میں مل جائے گا. پھر جب انسان قیامت کے دن آئے گا تو اس کو نیا جسم دیا جائے گا, جنت اور جہنم میں نیا جسم دیا جائے گا. تو اس لیے آپ کی جو اصلیت ہے وہ آپ کی روح ہے, آپ کی روح ہے. تو ابھی میں جو آپ کو کانٹراسٹ بتا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ 21ویں صدی میں ہم لوگ میڈیکل سائنس کی پیک پہ پہنچے ہوئے ہیں, ہم ریسرچ کر رہے ہیں, ایک بڑے سے بڑے ایکسپیریمنٹس ہو رہے ہیں, سب کچھ ہو رہا ہے. لیکن یہی وہ ٹائم ہے جب انسان اس سے زیادہ کبھی جاہل نہیں ہوا روح کو پڑھنے کے اعتبار سے. پرانے وقتوں میں نا جتنے بھی ریلیجنز تھے وہ اسپرچویلٹی کی بات کرتے تھے. اسپرچویلٹی سے مراد یہ کہ انسان کی جو روح ہے اس کا سکون کہاں ہے, اس کا تزکیہ کہاں ہے, اس کی صفائی کہاں ہے, اور روح کو اطمینان کی سٹیٹ میں لے کے آنا. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, یعنی اس کی طرف انسان کو لے کے آنا, اس پیس کی طرف. انر پیس کس کو بولتے ہیں؟ یعنی انسان کہتا ہے کہ میں انر پیس کی کیفیت میں ہوں. یعنی میرا ایک ان سائڈ ہے اور ایک آؤٹ سائڈ ہے نا. ایک تو میرا اندر کا انسان ہے جو میری روح ہے, اور ایک میری باہر کی دنیا ہے جو میری ایکسٹرنل ورلڈ ہے جس سے میں انٹریکٹ کرتا ہوں. تو اندر کا روح اچھا ہوگا تو باہر بھی اچھا کام آئے گا. سو یہ اصل میں کانفلکٹ تھا. اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ حشر میں ارشاد فرماتے ہیں وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ, کہ ان کی طرح مت بن جانا جنہوں نے اللہ کو بلا دیا, اللہ نے ان کو اپنا آپ بلا دیا. فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ, اللہ نے ان کو اپنے وجود کے بارے میں گمراہ کر دیا. جنہوں نے اللہ کو بلا دیا اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا روح بلا دیا. آپ دیکھیں آج کیا عالم ہے. پوری میڈیکل سائنس جو ہے وہ روح کو مانتی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں آپ ان کے پاس جانا کہ جی مجھے اندر سے میں ایمٹینس فیل کر رہا ہوں, وہ کہیں گے یہ گولی کھاؤ اس سے فائدہ ہوگا. آپ کہیں مجھے پیار میں ناکامی ہوئی ہے, میرا دل پھٹنے کو آ رہا ہے, کہیں گے بیٹا کوئی مسئلہ نہیں ہے, آپ کا ڈوپامین لیول اوپر ہوا ہے, فلاں ایسٹروجن لیول اوپر ہے, ٹیسٹوسٹیرون لیول ڈاؤن ہے, یہ کھاؤ گولی جا کے.
وہ کہتے ہیں آپ کیا ہو, آپ بس یو آر اے بنچ آف کیمیکلز, آپ بس کچھ کیمیکلز ہیں, آپ ہارمونز کا نام ہے, آپ جینز کا نام ہے, بس اندر کی چیز کیا ہے, کچھ بھی نہیں ہے. اور یہ فلسفہ جو ہے نا انسان کو لمٹ کر دینا, اتنی چھوٹی جگہ پر لے آنا کہ انسان کا وجود ہی صرف اتنا سا ہے, یہ ہماری جنریشن کا ایک زوال ہے کہ جہاں پہ ہم نے انسان کی حقیقت کوئی نہیں سمجھا. ہم سمجھتے ہیں بڑے ٹیکنالوجیکلی ایڈوانسڈ ہو گئے ہیں, لیکن یقیناً یہ بہت بڑا زوال ہے.